تو شیخ نے کہا علی بن عثمان جب بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہو جائے تو دنیا کی کوئی غلاظت اسے چھو نہیں سکتی۔ یہ وہ سبق دینے والے استاد، ان کے ذریعے سے ہوتا ہوا جب سبق ہم تک پہنچتا ہے، اور اگر کیچڑ سے آشنائی کر لیں، ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ ہمارے وجود میں کھلتا ہوا خود پسندیت کا پودا جو ہے اس کو ہم نے کاٹنا ہے۔ خوبصورت ترین مکانوں پہ پڑی ہوئی باڑ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو آپ کا گھر جنگل بنا جائے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو، اگر ان استادوں سے سیکھنا ہو تو ہر وقت ہاتھ میں کینچی پکڑے، کوئی شاخ بڑھ جائے نا ضرورت سے اس کو کاٹ دو، کوئی خرابی بڑھے اسے کاٹ دو، کوئی آرزو بڑھ جائے اسے کاٹ دو، کوئی امبیشن ہو اسے کاٹ دو۔ یہ لوگ اپنے اوپر بڑے غضب کی نظر رکھتے تھے، اپنے آپ کو رعایت نہیں دیتے، وہ یہ نہیں کہتے تھے میں بیچارہ، نہیں، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بیچارہ نہیں سمجھا۔ وہ جنگ لڑتے تھے کہ اپنے آپ کو ہر کوتاہی کا ذمہ دار اور قصوروار سمجھا۔ کیا انہوں نے محبتیں نہیں کی؟ کیا خیال ہے؟ یا آزمائشیں نہیں کی انہوں نے؟ فرماتے ہیں شیخ اپنے کہ میں نے اتنا بڑا استاد اتنا بڑا استاد اپنی خامی کو بھی علم کی درس دینے کے لیے واسطہ ہوں۔ کوئی کہے گا اس درجے کا استاد کہ میں ایک پری چہرہ کا نادیدہ عاشق ہوا ہے؟ کوئی کہے گا؟ او استاد تو کبھی کہتے نہیں، ان مولوی حضرات کو دیکھو، یہ تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ تر مخلوق بنے پھرتے ہیں، یہ کہیں گے کہ ہم نے فلاں پہ بری نظر ڈالی؟ کوئی کہے گا؟ علی بن عثمان کہتا ہے، سید حجویر کہتے ہیں کہ میں ایک پری چہرہ کا نادیدہ عاشق ہوا، قریب تھا کہ زہد و اتقا کھو بیٹھتا، پھر کہ اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی اور میں اس کے اس اثر سے نکل گیا۔ یہ ہے استاد، بہت بڑا استاد، جو جس دوران سے گزرتا ہے، جس چیز سے گزرتا ہے اس کی آگاہی دیتا جاتا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں فرشتہ نہیں پیدا ہوا، میں تمہارے لوگوں کی طرح پیدا ہوں، مجھ پہ ساری وہ واردات گزری ہیں جو تم پہ گزرتی ہیں، جو آزمائشیں تمہارے ذہنوں پہ ہیں میرے بھی ذہن پہ اتری تھیں، مگر میں نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا، اور یہ فیصلہ خاتون حضرات سب کو کرنا پڑا، سے فائنل ڈیسیشن ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو میرے اندر، جو خامی ہو، جو خوبی ہو، جس قدر بھی طوفان اٹھیں، اس خاموش سمندر کی ہر چیز کی طوفان آمیز ہے، میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ رہوں گا میں اللہ کے ساتھ، چاہے شیطان کے درندے اور پرندے میری بوٹی بیوٹی نوچ کھائیں، میں نے اپنے میثاق کے عہد کو پہچانا ہے۔ میں نے میثاق کے دن جب مجھے پوچھا گیا الست بربکم، کیا اپنے رب کو جانتے ہو، مانتے ہو؟ تو میں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں میرے رب میں تجھے جانتا ہوں۔ بدعہدی نہیں چلے گی، ہم میں سے ہر کوئی اس عہد کا پابند ہے۔ اگر تم کوئی اور نیکی کرو نہ کرو، اگر میں تو قبر کو گیلیکسی گیٹ وے ٹو گیلیکسیز کہتا ہوں، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں کس لباس میں تھا، میں آنے سے پہلے کس لباس میں، آپ کو بتائیں، مجھے تو نہیں پتا بھائی، میں وہ روح میں کی شکل میں آنے سے پہلے بھی اعراف میں تھا، میں آنے سے پہلے بھی برزخ میں تھا، میں یہ جسم لے کے، یہ تو جسم نہیں ہے۔ پھر جب میں دنیا میں وارد کیا گیا تو مجھے اس دنیا کے مطابق جسم دے دیا گیا،
اب ایک بڑی خوبصورت دنیا ہے میرا انتظار کر رہی ہے، میں کچھ جھانکتا کرنا چاہتا ہوں، ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اس چرمن کے اندر جھانکتا کروں، آخر میرا محبوب پروردگار تو ادھر بیٹھا ہے، اور میں جسے چاہتا ہوں میں بڑا خوش غرض ہوں، سچی بات ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس رب ذوالجلال والاکرام کے سوا مجھے کوئی مزید زندگی کی خواب نہیں دکھا۔ یار سوچو تو صحیح، 13.7 بلین کی یونیورس ہے، اور ہماری زندگی 60 سال 50 سال 70 سال، یہ مذہب کا کھیل نہیں ہے؟ اور یار اتنی طویل اور چوڑی اور لمبی کائنات میں کیا کر رہا ہوں 70 سال لے کر، اور میں نے کون سے کمال دکھا لینا؟ ذرا ایوریج کبھی میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ کو نکال کے بتانا کہ کتنا حصہ بنتا ہے 70 سال 13.7 بلین کی یونیورس میں یہ زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔